الحمدللہ ایفرٹ سے اس گورنمنٹ کی معیشت کی سائڈ پہ کافی چیزیں امپروو ہو چکی ہیں. پالیسی ریٹ 22 سے 13% پہ آ چکا ہے. انفلیشن جو ہے وہ 5% کے ارد گرد آ چکی ہے. پاکستان کی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. ملکی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں. پالیسی ریٹ اور مہنگائی میں کمی آ چکی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی میڈیا کو بریفنگ. کہا برآمدات بڑھ چکی ہے. ہم نے بجلی کی قیمتیں کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیے. پاکستان کی سفارتی تنہائی ختم ہو چکی. ہم نے خطے کے ممالک سے تعلقات بہتر کیے. ہم نے اسلام و فوبیا کے خلاف بھی آواز اٹھائی. پاکستان نے دنیا بھر میں غزہ کا مقدمہ مؤثر انداز میں پیش کیا. پاکستان کی جانب سے غزہ، لبنان اور شام کے لیے امداد بھیجی گئی. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں ایک اور ریکارڈ ساز دن. کاروبار کے دوران 1000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ. 100 انڈیکس پہلی بار 1,18,000 کی سطح بھی عبور کر گیا. ایس آئی ایف سی کی اپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا. وزیر اعظم شہباز شریف اجلاس کی صدارت کریں گے. وفاقی وزراء، وزرائے اعلیٰ اور عسکری حکام بھی شریک ہوں گے. ایس آئی ایف سی کے روڈ میپ پر پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا. ایس آئی ایف سی کے آئندہ کے اہداف طے کیے جائیں گے. ملک میں سیاسی استحکام کے قیام کا مشن. حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا. اسپیکر ایاز صادق کی زیر صدارت مذاکراتی کمیٹی کا اجلاس سپہر 3:30 بجے ہوگا. آج وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سمیت پی ٹی آئی کے دیگر تمام ارکان بھی شریک ہوں گے. تحریک انصاف کے چارٹر آف ڈیمانڈ کی روشنی میں حکومت اپنا لائحہ عمل طے کرے گی. باتیں ہوئی تھیں، ہم نے بڑا کیٹیگرائز کر کے کلیئر کر دیا تھا کہ ہمارے یہ 2 مطالبات یا شرائط ہیں جو کہ خان صاحب کی طرف سے دیے گئے تھے، جس کے اندر 9 مئی اور 26 نومبر کا جوڈیشل کمیشن تھا. ہمارے دونوں مطالبات واضح ہیں. 9 مئی اور 26 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. سربراہ سنی اتحاد کونسل صاحبزادہ حامد رضا کی نیوز 1 کے پروگرام ڈیبیٹ ود عیسیٰ نقوی میں گفتگو. قمر زمان قاہرہ بولے بانی پی ٹی آئی کے مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں. کوئی ایسا کیس نہیں جس میں انہیں ریلیف نہ ملا ہو. اگر بانی پی ٹی آئی کو باہر سے کوئی مدد ملتی ہے تو اسے ہمارے عدالتی نظام دیکھے گا. بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف توشکانہ 2 کیس کی سماعت. آج پھر اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن اڈیالہ جیل پہنچ گئے. بشرا بی بی بھی اڈیالہ جیل میں موجود. ان کے وکیل کیبنٹ ڈویژن کے سیکشن آفیسر بنیامین کے بیان پر جرح مکمل کریں گے. خرم معاہدے پر دستخط کے بعد ایم ڈبلیو ایم کے دھرنے ختم. سربراہ ایم ڈبلیو ایم علامہ راجہ ناصر عباس نے ملک بھر میں تمام دھرنے ختم کرنے کا اعلان کیا تھا. کراچی میں نمائش چورنگی، ابوالحسن اصفہانی روڈ، عباس ٹاؤن، کامران چورنگی اور انچولی میں ٹریفک بحال ہو گئی. خرم میں امن معاہدہ ہو گیا. سیز فائر کا فیصلہ. فریقین کا 14 نکات پر اتفاق. کوہاٹ گرینڈ امن جرگے میں فریقین کے 45 افراد نے معاہدے پر دستخط کر دیے. کوہاٹ میں 3 ہفتے سے جاری گرینڈ امن جرگہ ختم. معاہدے کے تحت حکومتی سرپرستی میں اسلحہ جمع کیا جائے گا. مورچے اور بنکرز ختم ہوں گے. فریقین میں فائر بندی مستقبل ہوگی. پورے خرم میں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہوگی. شرپسندوں کو پناہ دینے پر متعلقہ شخص مجرم تصور ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 1 صدی سے زائد پرانے خرم تنازع کے پائیدار حل میں کامیاب ہوئے. متاثرہ گاؤں کا سروے مکمل. جلد معاوضے دینے کا عمل شروع ہو جائے گا. مشیر خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا اعلان. کہا سڑک بند کرنے کا مقصد مزید خونریزی کا رستہ روکنا تھا. مرکزی شاہراہوں کی حفاظت کے لیے 400 پولیس اہلکار بھرتی کرنے کی منظوری ہو گئی ہے. نئی پولیس چیک پوسٹیں قائم کی جائیں گی. 2 ایف سی پلاٹون تعینات کی جائیں گی. خرم میں صورتحال کنٹرول کرنا صوبائی حکومت کی ذمہ داری تھی، لیکن وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے اسلام آباد پر چڑھائی کو ترجیح دی.
سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پریس کانفرنس، کہا احتجاج کو بنیاد بنا کر شہریوں کو تنگ کرنے اور ریاست کی ریٹ چیلنج کرنے کا حق کسی کو نہیں، کراچی کے امن پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہونا چاہیے۔ سندھ حکومت نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں بہت دیر کی۔ ملک بھر میں سردی کی نئی لہر، بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں برف باری اور بارش۔ وادی نیلم میں رات 12 بجے سے بجلی کا بریک ڈاؤن، ناران اور کاغان کے پہاڑ بھی برف سے ڈھک گئے۔ لاہور سمیت پنجاب میں آج سے بارش کا امکان، بلوچستان میں 4 جنوری تک بارش اور برف باری متوقع۔ میدانی علاقوں میں دھند برقرار، موٹر وے M2، M3 اور M4 کے مختلف سیکشنز بند رہے۔ پاک بحریہ کا سمندر میں کامیاب آپریشن، کشتی کے خفیہ خانوں میں چھپائی گئی $10 لاکھ کی منشیات پکڑ لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پاک بحریہ کو خراج تحسین، کہا انسداد منشیات کی مہم میں یہ ایک انتہائی اہم سنگ میل ہے۔ منشیات اسمگلنگ کی روک تھام میں پاک بحریہ کا مرکزی کردار ہے۔